مرمت کرا دیتے ہیں اور بہترین مرمت کرنے والا مہمان بول دیتے ہیں. معمولی کپڑے اپنا دیتے ہیں لیکن بہترین مرمت کرنے والا بہترین چیزیں کرنے والا رہتی ہے. ہمیں اتنا ہوگا ہمارا کام مل جائے گا. لڑکوں کی جو سبزی بڑی ہے وہ پرانے ہو چکے ہیں لیکن ہمیں اتنا ہے کہ ہماری سبزی میں بڑی ہے اس گزار کی وجہ سے ہمارا کام بڑا ہو گیا ہے اور ہمیں کوئی بیماری ہوگی تو ہمیں اتنا ہے کہ ماشاء اللہ ہمارے سبزی میں بہترین ڈاکٹر ہیں اس ڈاکٹر کے ذریعے سے ہمارا علاج ہے. لیکن جس بستی میں آپ رہتے ہیں اس بستی میں ہے غریب نہ گھر کے ٹھکانے ہیں نہ روڈوں کے ٹھکانے ہیں نہ فرنیچر کے ٹھکانے ہیں نہ اسباب ہے اور ماہر کو ایک آدمی بھی نہیں ہے جو اس کام کو انجام دے سکے. خطرات پر خطرات ہے. گھر پرانے سوچتے ہیں اگر ڈوبنے لگے گا تو ہم کیا کریں گے. جس وقت پہنے ہوئے کپڑے پرانے ہو چکے ہیں پھٹ جائیں گے تو کیا کریں گے. گھر کے اسباب اور سامان پرانے ہو چکے ہیں کرسی اور ٹیبل پرانے ہو چکے ہیں اگر ڈوب جائیں گے تو کیا کریں گے. گھر میں کوئی بیمار ہے کسی کے سر میں درد ہے کسی کو سردی ہے کسی کو نزلہ ہے کسی کو بخار ہے کسی کے پیٹ میں درد ہے ڈاکٹر نہیں جا رہے ہیں. بہت پریشان ہوگا اور جہاں سب سے بڑی ہے کہ جس کے مالک موجود ہے آدمی کو اطمینان ہوگا. میرے خیال اسی طریقے سے اس دنیا میں جسم کو آباد کرنے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے. گھر کو آباد کرنے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے. جس گھر میں جس بستی میں مسلمان رہتا ہے ایک مسلمان کی اسلام کی حفاظت کے لیے آگے ضروری ہے. اگر ہمارا افغانی ہے اور شیطان کی طرف سے حملہ ہوا نفس کی طرف سے حملہ ہوا تو گھر کی کمزوری کی وجہ سے ہم نعمت کی طرف متوجہ ہوئے کپڑے کی پھٹنے کی وجہ سے درد کی طرف متوجہ ہوئے فرنیچر کی کمزور ہونے کی وجہ سے غیر کی طرف متوجہ ہوئے. جب جب ایمان پر ڈالا پڑے گا اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم علماء کی طرف متوجہ ہوئے. کہ ہمارے دور میں مسلمان بھائیوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے الحمدللہ علماء ربانی ہیں. اس لیے ایمان پر دو قسم کے حملے ہو رہے ہیں اسلام پر دو قسم کے حملے ہو رہے ہیں. ایک تو حملہ ہے جو باطل کی شکل میں ہے جو حملہ ہے باطل کی شکل میں خلاف کی شکل میں یہاں اسلام میں یا اسلام سے خلاف ہے یا ایمان میں یا ایمان سے خلاف ہے. آدمی اصول جانتا ہے یہ ایمان کی بے ایمان ہے یہ اسلام کی اسلام نہیں ہے. بعض چیزیں ایسے ہوتے ہیں جس کی شکل اسلام کی ہوتی ہے لیکن وہ اسلام نہیں ہوتا ہے. جیسے بعض بیماری آدمی کو بیماری جانتا ہے تو ہو جاتا ہے سے ہوتا ہے. آدمی آدمی ہلکا ہونے کا بدن میں کمزوری آنے لگی بدن میں ٹھنڈی لگنے لگی اور بہت زیادہ بھوک ہونے لگی بہت زیادہ پریشان ہونے لگا. آدمی گھر پر پڑ رہا ہے مجھے کوئی بیماری کی توجہ ہوتا ہے. اس دور میں آج مسئلہ ایسا ہو رہا ہے آج بیچارے مریضوں کو کینسر ہو رہا ہے. ابتدا میں ان کو بالکل پتہ نہیں چلا وہ کوئی معمولی بیماری سمجھتا ہے اور اپنے معمولی آدمیوں سے معمولی علاج کر رہا ہے. یہاں تک کہ کینسر بڑھتے بڑھتے پہلے دوسرے تیسرے درجے میں پہنچنے پر پہنچ جاتا ہے. پھر زیادہ تکلیف ہوتی ہے ڈاکٹر کہتے ہیں تمہاری بیماری کو بتانے کو نہیں رپورٹ دکھا. اب جو رپورٹ نکالتا ہے اس سے دکھایا جاتا ہے کہ کینسر ہے اور تیسرے اسٹیج پر پہنچ چکا ہے. میرے بھائی جب کسی طریقے سے تیسرے اسٹیج پر پہنچ چکا ہے رپورٹ دیتا ہے ڈاکٹر کو لے کر کہتا ہے کہ یہ جو کینسر رہتا ہے آدمی حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ اب میری زندگی ہو جائے گی. بیماریوں کا پہچانا اس بیماری کو ڈاکٹر نے پہچانا لیکن کیا ہوا بہت دیر کے بعد لوگ بیمار ہوئے پانی سے اوپر چڑھ گیا اس کے بعد کہاں ہوا
میرے بھائی اس دور میں اسلام پر آدمی اسلام پر کتنے ہیں؟ شادی میں کوئی شادی آدمی کی شکل میں، کوئی شادی شہید کی شکل میں، کوئی کتنا معمولی کی شکل میں، کوئی کتنا قریبی کی شکل میں، کوئی کتنا رضاکاری کی شکل میں، کوئی کتنا خاصاری کی شکل میں. اسلام کا ہے یہ مسلمان یہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان اگر وہ اتنا ہے اسلام کا نہیں ہے. ایسی بیماری سے بچانے والے حضرات علماء دین اور علماء کرام ربانی ہیں. لیکن یہ سب ہے جس بستی میں ہم رہ رہے ہیں اس بستی میں جو کام بھی وہ موجود ہیں، ڈاکٹر ہیں، لڑکی ہیں، جو پڑھ رہی ہیں، بڑا ہے، ان سارے کو ہم پہچانے کے لیے ہیں تو ہماری مدد ہے. اگر ہم ان تعلیم ہو تو ہم بہت زیادہ میں غم آ کر پڑھ رہے ہیں. میرے بھائی اسی وجہ سے اس دنیا میں ہم رہتے ہیں، اس دنیا میں اسلام پر ایمان پر بے تحاشا دینوں کی اولاد ہیں، بے تحاشا چیزیں آ رہے ہیں اور ان چیزوں کی حفاظت کے لیے علماء ربانی ہیں. اس بات کا احساس ہو کہ ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے علماء ہے وہ حفاظت ہے. اور اگر ان کا احساس نہیں ہے تو میرے بھائی موسمی بیماریاں آدمی کو برباد کر دے گی، موسمی اور بڑے بڑے چیزیں آدمی اسلام کی اسلام کو برباد کرے گا. اس کا وجود انسان کی اسلام کی حفاظت کے لیے بہت بڑی کار ہے. ایسے علماء ربانی کی تربیت سے بہت بڑے فتنوں کے دروازے کو کھولتا ہے. مجھے کہنا یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علماء سے مدد کریں، اپنے علماء کو پہچانیں. کیا بات ہے بات دنیا میں رہنے سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فتنوں سے پوری امت کی پوری قوم کی حفاظت فرماتے ہیں. اور جس کا علماء ربانی سے عالم ربانی کرنا چاہتا ہے تو پھر فتنوں کی آواز ایسی ہوتی ہے رات کو مومن کا صبح کو مشکل ہوتا ہے، رات کو ایمان والا کا صبح کو ایمان ہے. کیوں اس کو پتا ہے کہ میرا محافظ کون ہے؟ محافظ اگر بستی میں ہے محافظ پر لگے ہیں اسلام ہے، لیکن محافظ کو محافظ نہیں سمجھتا ہے. میرے بھائی بہت بڑا ڈر کی اور بہت تشریح کی ضرورت ہے. کیا ہے یہ شان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو آدمی بنی اسرائیل میں کر دیا گیا. کے بارے میں کیا آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول دو آدمی ہیں، ایک آدمی عالم ہے جو اپنے سارے واجبات کو پورا کرنے کے بعد زیادہ نوافل کی طرف توجہ نہیں کرتا. اپنے سارے واجبات کو ادا کرتا ہے اور پورا دین کو سیکھنے میں سکھانے میں لگا رہتا ہے. تعلیم و علم میں بڑھنے بڑھانے دین کو سیکھنے سکھانے میں لگا رہتا ہے. اور دوسرا آدمی عالم ہے، رات بھر بیان کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، دین پر روزہ رکھتا ہے. اللہ کے رسول ان دونوں میں کس کی فضیلت زیادہ ہے، کون بڑے درجے والا ہے؟ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العالم كفضلي على ادناه. ایک عالم کی فضیلت ایک عالم پر ہے جیسے میری فضیلت تمہیں پر نہ ہو. سوچنے بات ہے دنیا کی لوگوں سے ان سارے لوگوں نے ہمارے اعتبار سے سب سے بہترین امت میں طاقت سے بڑے بڑے نہیں بہترین مستقل مددگار بڑے بڑے والے صحابہ سے بڑے بڑے کو فرمایا تو حضرت انبیاء کو فرمایا نبی کو رسول بڑے بڑے ہوئے.
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے صحابہ ہیں وہ سارے صحابہ ہی کرتے ہیں اور ایک نبی کرتے ہیں نبی کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے اور سارے نبی علیہ السلام ہی کرتے ہیں اور امام نے کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے درجے والے ہوتے ہیں اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ اس عالم کی فضیلت عالم پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت اس میں بہتری پر ہوئی اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر کو فضیلت ہے شمار نہیں کر سکتے لاکھوں کروڑوں افضل ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے لوگوں نے ایک نبی کو درجے کے اعتبار آپ نے نبی نے کوئی بہت بڑے تاکہ زندگی سے مطلب نہیں اور اللہ کے رسول یہ فرماتے کہ عالم پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہیں بہترین پر کوئی ہوتی نہیں آپ نے فرمایا عالم کی فضیلت عالم پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہیں کم درجے کا عالم پر عالم میں عالم بہت ہے ہمارا بارش نے ایک منصوبہ ہے علم کیا ہے علم کہتے ہیں علم وہ ہے جو گناہ کی وجہ سے ملتا ہے علم وہ ہے جو گناہ کی وجہ سے ملتا ہے اور گنہگار انسان کے بعد ایسا نہیں ہے اگر کسی کے پاس علم آیا اور اس سے گناہ ہوا تو گناہ کی وجہ سے معذور ہو گیا تو علم وہ ہے جو گناہ کی وجہ سے ملتا ہے اور گنہگار کو کسی بات علم نہیں اور اگر کسی کو کچھ معلومات ہے تو معلومات کا نام علم نہیں ایک آدمی کے پاس علم عمل نہیں ہے تو یہ معلومات علم نہیں دنیا میں بہت سارے یہود اور نصارا ایسے ہیں جو ہزاروں حدیثوں کے عابد ہیں تفسیر پر بہت اونچی نگاہ رکھتے ہیں اور ہزاروں تفسیروں کی استفتی اور مظاہرہ کیے ہوئے ہیں لیکن اتنی ساری معلومات کے باوجود جو وہ ہے علم کی عادت وہ ان کے پاس نہیں ہے جو اللہ کی رائے کو ضروری ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے معلومات کا نام علم نہیں اور چیز ہے معلومات اور چیز ہے اگر علم وہ ہے جس سے زیادہ عمل ہو اگر عمل ہے تو علم ہے عمل نہیں کوئی علم نہیں ہے قرآن سنت سے جو بتایا ہے علماء کے لیے اس سے مراد علماء ربانیین ہے آپ نے شیخ تعلیم کا انتظار ہوا ہے الحمدللہ وہ عالم ربانی ہے اور عمل دنیا کی بھی بہت اونچا مقام ہے اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دروازے میں علماء کی قدر کو پہچانے علماء کی مقام کو پہچانے اور علماء کی حیثیت کو پہچانے تاکہ ہمارا دین سلام رہے بات ہم لوگ تعلیم کی نامزدگی کر رہے ہیں یہ نامزدگی کی وجہ سے ہوتی ہے کبھی تو جتنی اس کے بعد ایک مہینے میں نامزدگی کر رہا ہوں اگر کوئی آدمی علم کی نامزدگی سے علم کی بنیاد پر کرتا ہے یہ ایمان سے نکل جاتا ہے ایمان سے نکل جاتا ہے علم تو اللہ سے نکل جاتا ہے اور اگر کوئی آدمی کسی آدمی کی سے دشمنی کرتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہو اس کے ساتھ کوئی ہوگا ہوگی اگر اس سے کوئی معاملہ بتائیے کہ آپ نہیں آیا ہے تو آپ کو اللہ ہے اور آپ کو بتانے کو اس سے دشمنی کرتے ہیں آپ کو اپنی ایمان کی خبر نہیں چاہیے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال الذي قال العلم فهو في سبيل الله جو اللہ کے راستے میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلا وہ جہاد کی سبیل اللہ مجاہد کی سبیل اللہ علم سے نکلا اور حدیث میں جس آدمی نے علم حاصل کرنے کے لیے توجہ کیا اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے گناہوں کو معاف کروا دیتے ہیں علم کی شان ہے بلکہ آدمی تو روایت سمجھ لیے تاکہ کوئی تعلیم علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اور ایسا علم جس علم کے ذریعے سے وہ اللہ کی شریعت کو
دنیا سے چلے جاتے ہیں آدمی کو شوق نہ ہونا چاہیے. اس بات صحیح وقت سے بچانے بجلی چل رہی ہے, بجلی کی وجہ سے روشنی ہے. اگر ایک بجلی کو بند کر دیا جائے روشنی کم ہوگی, تاریخی بڑھے گی. دوسری کو بند کیا جائے روشنی کم ہوگی, تاریخی کو بند کر دیا جائے تاریخی ہوگی, روشنی کی ہوگی. اس وقت دنیا میں جتنا ہو رہا ہے, جتنا علماء ربانی ہے ایمان کی حفاظت کے لیے وہ روشنی کی تاریخی میں اور اندھیرے میں یہ روشنی ہے, شراب ہے, یہ حکومت ہے, یہ جملہ ہے, یہ بڑھ رہا ہے. اور اس قیامت میں علموں کو اٹھا دیا جائے گا. علموں کو طرح نہیں ملے گا کہ یہ عالم میں جتنے بھی علم ہے وہ علم ختم ہو جائے گا. حدیث ہے کہ علم کو اس سے زیادہ بڑھایا جائے گا. اس وقت کے بڑے بڑے علماء کو موت دی جائے گی اور موت کی وجہ سے وہ تاریخ دنیا کی انتقال ہوگا اور میدان کا علم کر رہے گا. علم کو نکال دیا جائے یہاں سے ایک وقت ایسا آئے گا ایک تقسیم میراث کے بارے میں, مال کے حصے کی تقسیم کے بارے میں لوگ میلوں کا سفر کریں گے اور ایک آدمی ایسا مسئلہ بتانے والا نہیں ملے گا کہ شریعت کے بارے میں دنیا کا حصہ کیا ہوتا ہے. میرے بھائی مجھے یاد رکھنا ہے, اللہ تعالیٰ نے علماء ربانی کی شکل میں ہمیں محنت کی ہے, ہمارے ایمان کو ہمارے ہے اور یقین اور جتنا نازک ہوتا جائے گا جتنے بڑے جائیں گے سوائے علماء ربانی کے رہنمائی کے, ان کی دعاؤں کے, ان کی رہبری کے ایمان کی حفاظت سے اجاگر دیں گے. اب طاقت سے دعا ہے پیارے لوگوں نے طاقت علماء ربانی کا انتظار ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آدمی دکھائی ہماری آدمی کو ایک مرتبہ ہفتے ہمارے پاس ہوئے آتے تھے. ہمارے ہمارے یہاں اللہ کے کرنا کو میرا جتنا تھا اور بدل کی بات ہمارے شان جب صبح ہوئی اور جب صبح کرنے لگے تو مجھے دس بارہ سال پہلے کی بات اور پھر ہمارے لگے حرم میں ایک اللہ کے راستے میں کسی مومن کو خوشبری دینا اور آپ کو نہیں میں نے کرنے کے لیے دیا ہے. میرے پاس دنیا میں جو اچھے لوگ جاتے ہیں اس کی گرام آئے گا. اللہ تعالیٰ شان جانے کے بعد امت کو ہندوؤں سے مانگے. اللہ تعالیٰ سے جانے کے بعد ہندوؤں سے امت مسلمان کی حفاظت کرنا ہے. یہی بہت خوشی کی بات ہے. ہمارے مسلموں کو یہ مطلب سیکھنا ہے. ایک مطلب سیکھنا ہے جب بھی ایسی بات ہے جب مجھ سے جانا چاہتا ہے کی بات کہی تو عید کرنے والے لوگوں کے ساتھ تو بھی شاید ہوگی. ہمارا
بعض مرتبہ تو اہل علم کی اہل اللہ کی مخالفت بلا کسی وجہ سے کوئی وجہ نہیں ہوتی، خاموش ہوتی ہے. مجھے شک ہے، مجھے شبہ ہے کہ اس بات پر بھی ایسے مخالفت کرنے والے کہیں منزل سے پہلے ایمان سے آگے ہو گئے. اللہ نے ہماری بات فرمایا آمین دعاؤں کا بھی اہتمام کرے اور دعا کا بھی اہتمام کرے. سبحان اللہ وبحمدہ ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفره وارحمه وسلمه في جنة الفردوس. اللهم انت القدر والقدر من رياض الجنة. اللهم اغفره وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واوصله بالمعاد والذل والبرد ونقه من الخطايا كما ينقض الثوب من الناس واكرمه خير من ذلك واكرم خير من ذلك وعيشه من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم حاسبه حسابا يسيرا. اللهم اجره من النار. اللهم اكف رقابه من النار. جاهل من كل نفس ما يسمعه كل رمان ما يسمعه وعظمان ما يسمعه للرمان. آمين آمين رسيه هذا كله تلاوه وعلى رمانه تلاوه مشهد تلاوه اعلان کی خبرداری کی فرمان. اللہ دور میں اس برسے بہت لوگ پیدا ہوئے، تاریخی کے خبرداری پیدا ہوئے اور تاریخی کے مخالفین پیدا ہوئے. جو مخالفین پیدا ہوئے اعلان کا انجام بھی ہمارے سامنے ہے اور جو معاف پیدا ہوئے ان کا انجام بھی ہمارے سامنے ہے. اعلان رکھیے ہماری کسی کے ایک فرد کو اللہ کا احترام کی فرمان، جو علماء تاریخ کا احترام کی فرمان اور ہمارے سلسلے میں دو دنیا عبادت سے عبادت فرمان. ایسا علم کی صفت ہے کہ حامی علم کی یہ کرتے ہیں یہ مقرری ہیں. ایسا اس کا احترام کی فرمان. ایسا ان کے وجود سے ایک رحمت سے آپ نے ہمارا نام فرمایا ہے. ایسا دنیا کی جانے کے بعد ہمیں آزمائش کو مبتلا نہ فرما، فتنوں میں مبتلا نہ فرما. ایسا مصیبت سے ہماری عبادت فرما، مجبوری سے ہماری عبادت فرما، ان کی گلگوزاری سے ہماری عبادت فرما، ان کی عزت سے ہماری عبادت فرما. ایسے قوم نے علم کی قدر کی ہے، آپ نے ان کی اولادوں نے ایسا تعلیم فرمائے ہیں اور قوم نے علم کی نامزدی کی ہے. ایسا ان کے گھروں میں اور پیدا ہوتے ہیں. ایسا ہم سے بنانا مانتے ہیں. ایسا ہماری وکیل ایسا وکیل تعلیم کو جنم دیا ہے، ہمارے وکیل کو باہر کو جنم دیا ہے. ایسا علم کی قدردانی کی فرمان، ایسا علم کی قدردانی کی فرمان. ایسا ان کی نامزدی سے ہمارے بچے کو اٹھانے اور برباد کر رہے تھے. ایسا ہماری پورے سے حفاظت فرمان. ایسا ہمیں میری سمجھ کی فرمان، اپنے علاقے اور اپنے مسائل کی ماننے کی ایسا ہمیں صلاحیت ادا فرمان. ان کے اگر احترام کی صلاحیت کی فرمان. ایسا رات کے مجھے ایسا ریشہ روانی سے اور شرارتوں سے اور بدکاریوں سے ایسا ان کی حفاظت فرمان. ایسا قوم نے اپنے عظیم کی قدر کی، ایسا ان کی قدر فرمائی ہے اور اس قوم نے نافرمانی کی ہے وہ قوم برداشت کے دہانے پہنچ کی ہے. ایسا ہمیں اس کی سمجھنے کی فرمان، ایسا ہمیں سمجھنے کی فرمان. ایسا ہماری اولادوں کو حفاظت پیدا فرمان، سودا پیدا فرمان، علماء پیدا فرمان، فقہاء پیدا فرمان، مفسرین پیدا فرمان، محدثین پیدا فرمان. ایسا مبلغین پیدا فرمان، داعی اور دعاء پیدا فرمان. ایسا تیرے دین کی حفاظت کرنے والے، تیرے دین کی حفاظت کرنے والے پیدا فرمان. ایسا مفسرین پیدا فرمان.
درجہ پیدا ہو اے اس بستی کو دوبارہ برابر کرنا دے اے تقوی کو عام کرنا دے اے کی مانسی کا جذبہ عام کر دے اے مقابلے سے حفاظت کروا دے دشمنی اور عداوت سے حفاظت کروا دے اے ہم سب کو اپنی مرضی کا احساس نصیب فرما اے اللہ یہ بات بندی مخالفت کی وجہ سے اے اللہ کی مقصد رسول میری دنیا میں بہت پیچھے جا رہا ہے اے اللہ بہت پیچھے جا رہا ہے جہاز عام ہوتی ہے اور جہاز بڑھ رہی ہے اے اللہ ہمیں معاف فرما اے اللہ ہمیں معاف فرما اے اللہ ایک دن اے اللہ پیدا فرما باقی پیدا فرما اللہ ہوتی پیدا فرما اے اللہ گھر میں نافرمان ہے گھر میں بے حیا ہے اے اللہ گھر میں اولاد ہے اے اللہ ماں باپ کی بہت بڑی تعداد اپنی اولاد سے پریشان ہے اولاد کی بہت بڑی تعداد اپنے بیٹی ماں باپ سے پریشان ہے اے اللہ سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين.